مظلوم سے، انا مظلوم سے، انا مظلوم سے، انا مظلوم سے، میں ہوں مظلوم سے، انا مظلوم سے، انا مظلوم سے، انا مظلوم سے، میں ہوں الذي يصلي ويتمم مكارم الأخلاق وإنه لعلى خلق عظيم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين أين إخواني الذين ركبوا الطريق ومزوا على الحق؟ أين أمار؟ أين ذو الشهادتين؟ وأين ابن التيهان؟ وأين نظراهم الذين تعاقدوا على المنية وأبرد برؤوسهم إلى الفجر؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فرش عذاب پر جو بیٹھنے کی، سننے کی، بولنے کی سعادت ہم سب کو نصیب ہوتی ہے، یہ ہمارے مرحومین اور اسلاف کی عظیم سنت ہے جو انہوں نے ہمارے درمیان چھوڑی ہے. خدا ہم سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں، ان کی قبروں کو نورانی فرمائیں، حاضرین کے مرحومین کو بھی خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں. اس ممبر پر یا اس کے علاوہ بھی جتنے حیدرآباد میں ممبر ہیں ان پر جن علماء نے خطاب کیا ہے، اہل بیت اور کربلا کے تئیں اپنا حق ادا کیا ہے، اگر وہ یا ان کے مرحومین اس سے دنیا سے جا چکے ہیں، خدا ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں. اس فرش اعضا پر یا دوسری جگہ پر جن لوگوں نے مرثیہ خوانی یا نواخوانی کے ذریعے فرش اعضا کی خدمت کی ہے، اگر وہ یا اس سے ان کے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، خدا ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں. حیدرآباد یا دوری دنیا میں جو لوگ بھی حسین کی عشق میں، حسین کی محبت میں، حسین کی ولا میں مجالس منعقد کرتے ہیں، خدا ان سب کے مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں. اس حسینیت کے لیے جن شہیدوں نے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے ان کے درجات بلند ہیں، خدا ان شہیدوں کو ہمارے زمانے کے شہدائے مدافعین حرم کو شہدائے کربلا کے ساتھ معشور فرمائیں. خصوصاً بانیان مجالس مرحوم سید شفیع عباس موسوی، ابن سید محمد علی موسوی اور دیگر مومنین کی بلند یہ درجات کے لیے ہدیہ سورہ مبارکۃ الفاتحہ بلند آواز میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اپنی صحت و سلامتی کے لیے، دین کے تمام خدمت گزاروں کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے. مولا علی علیہ السلام کی حدیث، نہج البلاغہ کی حدیث، جس کو ہم نے اپنا اس سال سرنامہ سخن قرار دیا ہے. گزشتہ سال بھی مولا کی ایک حدیث جس کو ہم نے سرنامہ سخن قرار دیا تھا، اس کے بارے میں طالب علمانہ انداز میں گزشتہ سال ہم نے گفتگو کی. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے ان نوجوانوں کی دعوت کے طفیل میں پھر ہمیں نہج البلاغہ کی ورق گردانی کی توفیق ملی ہے، اور ان گناہ گار آنکھوں کو علی علیہ السلام کا کلام دیکھنے کی اور ان گناہ گار کانوں کو علی علیہ السلام کا کلام سننے کی عظیم سعادت نصیب ہو رہی ہے، جس کا ہم جتنا بھی شکریہ کرے کم ہے. اس پرفتن دور میں، اس فساد زدہ دور میں، جب انسان کے لیے اپنے
بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، یا ٹائم ہے لیکن اتنا مصروف ہے، پھر وہ کلام سنیں جو سننے کا حق ہے۔ ان کانوں کا حق اس وقت ادا ہوگا جب یہ کان علی اور آل علی کے کلام کو سنیں۔ ان کانوں کا شکرانہ تب ہوگا جب یہ کان علی کا سنے، آل علی کا سنے، حسین کو سنے اور حسین کے اصحاب کا سنے۔ ان آنکھوں کا حق تب ادا ہوگا جب ان آنکھوں کو صبح و شام دن بھر 24 گھنٹے وہ کتاب دیکھنے کی عادت پڑ جائے جس کی وجہ سے ان آنکھوں کا حق ادا ہو جائے گا، قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کا کلام۔ ورنہ اگر ہم اہل بیت کے علاوہ ادھر کی فضول چیزیں سنیں گے، دیکھیں گے، یہ سب سے بڑی خیانت ہے اپنی ان آنکھوں کے ساتھ، یہ سب سے بڑی خیانت ہے اپنے ان کانوں کے ساتھ، یہ سب سے بڑی خیانت ہے اس زبان کے ساتھ۔ اس زبان کا حق تب ادا ہوگا جب اس زبان پر کثرت کے ساتھ علی کا کلام جاری و ساری ہو، کثرت کے ساتھ اس زبان پر جو علی کا کلام ویرد ہو۔ تو یہ سعادت ان نوجوانوں کے طفیل ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ نہج البلاغہ کل خطبہ نمبر 82 یا 182؟ بہت اچھا، خدا تیرا شکر ہے۔ ان نوجوانوں کو جنہوں نے مجھے دعوت دی، ان کو کتنا ثواب ملے گا۔ ان بچوں کو بھی یاد ہے 182، ہاں 182 یاد رہے گا انشاءاللہ ان بچوں کو۔ اور اس پر ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی ہے جس میں مولا نے یاد کیا ہے اپنے ان ساتھیوں کو جن کے اندر کچھ کوالٹی تھی، 10 کوالٹی، اور ان کوالٹیز کی وجہ سے مولا ان کو یاد کر رہے تھے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کل بھی یہ جملہ کہا، کچھ لوگوں نے امام کو رلایا اور وہ کتنے بدبخت انسان تھے، اور کچھ کی کوالٹیز، عظیم کوالٹیز دیکھ کر علی روتے تھے، اور وہ کتنے سعادت مند انسان تھے، وہ کتنے سعادت مند انسان تھے۔ شیعہ وہ ہے جس کے کوالٹیز دیکھ کر امام روئے، شیعہ وہ نہیں ہے جو امام کو رلائے اپنے کریکٹر کے ذریعے، شیعہ وہ ہے جس کی یاد میں امام روئے۔ تو اس خطبے میں مولا فرماتے ہیں این اخوانی الذین رکبوا الطریق، جنگ صفین میں، کہ کہاں ہے میرے وہ دوست، کہاں ہے میرے وہ بھائی، کہاں ہے میرے وہ جانثار، الذین رکبوا الطریق، جو صحیح راستے پر گامزن تھے۔ صحیح راستے پر گامزن ہونے کی نشانی یہ نہیں ہے کہ جو میرے مرضی کا راستہ ہے، صحیح راستہ وہ ہے جو علی کی مرضی کا راستہ ہو۔ صحیح راستہ وہ نہیں ہے جس پر مجھے لوگ تعریف کرتے ہوں، جس پر لوگ مجھے داد دیتے ہوں، جس پر لوگ مجھے شاباشیاں دیتے ہوں، جس پر لوگ مجھے واٹس ایپ کے میسیج بھیج کر میری حوصلہ افزائی کرتے ہوں۔ نہیں، اگر پوری دنیا آپ کو کسی راستے پر چلنے پر حوصلہ افزائی کرے لیکن علی علیہ السلام حوصلہ افزائی نہ کرے تو آپ صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ صحیح راستہ مولا فرماتے ہیں اپنے ان جان بازوں کے بارے میں کہ کہاں ہے میرے وہ جان باز، کہاں ہے میرے وہ جانثار، کہ الذین رکبوا الطریق، جو صحیح راستے پر گامزن تھے، ومضوا علی الحق، جو اس دنیا میں اس حالت میں چلے کہ وہ حق پر ان کی موت واقع ہوئی۔ انہوں نے اس حالت میں اپنی آنکھیں بند کی کہ وہ حق پر تھے۔ بہت سارے لوگ اپنی زندگی کا سٹارٹ، جو آغاز صحیح طریقے سے کرتے ہیں، اہم یہ کہ انسان کی زندگی کا انجام بھی ٹھیک ہو۔ اسی لیے ایک دعا جو ہم سے بار بار کرنے کو کہا گیا کہ اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، خدایا جن اچھی کاموں کا، جن اچھی خصلتوں کا، جس اچھے ایمان کا ہم نے سٹارٹ کیا، آغاز کیا، خدایا ہمارا انجام بھی اسی پر ہو۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اچھے کاموں کا آغاز کیا لیکن ان کی زندگی کا انجام اچھا نہیں تھا۔ اسی کربلا میں کتنے وہ لوگ تھے جو ایک زمانے میں امام علی علیہ السلام کے رکاب میں لڑ رہے تھے، اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ وہ علی کے بچوں اور علی کے اولاد کے مقابلے میں اپنی تلواریں انہوں نے تیز کر کے رکھی تھی۔ تو مولا فرماتے کہاں ہیں وہ جنہوں نے جو صحیح راستے پر گامزن ہوئے اور ومضوا علی الحق، اور اس حالت میں انہوں نے اپنی جان دی کہ وہ حق پر تھے، حق پر تھے۔ خدا ہماری عاقبت صحیح اور درست فرما۔ پھر ان کا نام لیا، اس
بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں. ہو سکتا کوئی کہیں گے بھائی یہ جملے گزشتہ سال بھی ریپیٹ ہوئے ہیں، اس بار بھی آپ ریپیٹ کر رہے ہیں، تکرار ہو رہی ہے. ہم علی کے ماننے والوں کو اتنا علی کو ریپیٹ کرنا ہے کہ ہماری زبان سے نہ چاہتے ہوئے بھی علی کا کلام نکلے. کوئی چارہ نہیں اس کے علاوہ، کوئی چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ. میں نے کشمیر میں بھی جو مجالس پڑھی 25 محرم تک، اکثر مجالس کا موضوع مولا حسین کے خطبات تھے. میں ان سے کہہ رہا تھا جس طرح ہم بچوں سے کہتے ہیں اللہ کے 5 تن 5 ہے، امام 12 ہے، معصوم 14 ہے، بالکل اسی طرح اتنی یعنی یہ مولا کے خطبات اتنے ورد ہونی چاہیے. جہاں ہم نے اشارہ کیا الف سے یہ تک ہمارے بچے اس کو ریپیٹ کرنے چاہیے. ہماری کیا علی کے جو نہیں مانتے تھے کرسچن، ایک کرسچن ہے وہ جا چکے اس دنیا سے، لبنان کے جارج جرداق، ان کا کہنا ہے کہ میں نے 200 مرتبہ نہج البلاغہ علی علیہ السلام کے کلام کو پڑھا. یہ داد دینے کی بات نہیں ہے، یہ شرمندگی کی بات ہے. ایران کے ایک محقق عالم دین علی اکبر رشاد کہتے ہیں میں نے جارج جرداق سے بات کی اس بارے میں کہ آپ علی کے کلام کے عاشق کیسے ہو گئے، تو انہوں نے اس کا راز بتایا. کہنے لگے وہ جارج جرداق کہتے تھے کہ میرے سرہانے کوئی کتاب نہیں ہوتی، جب میں سونے کا ارادہ کرتا ہوں میرے تکیے کے نیچے علی کی نہج البلاغہ ہوتی ہے. علی کو نہ ماننے والوں کو علی کی کتاب کے بغیر سکون ہی نہیں آتا ہے، اور علی کے ماننے والوں کو اگر علی کا کلام سنائیں گے تو ان کو مجلس میں کیا مزہ نہیں آتا ہے. کتنا ہمیں کام کرنا ہے لوگوں کا مزاج بدلنے کے لیے. کتنا ہمیں کام کرنا ہے ان مجالس میں نہج البلاغہ اور حسین علیہ السلام کے خطبات کو لانے کے لیے کتنی ہمیں محنت کرنی ہے. اگر کسی کو یہ اندازہ ہو جائے علی کے خطبات ہمارے لیے کتنے امپورٹنٹ ہے، وہ سارے جھگڑے بھول جائیں گے. پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی یا جھگڑا، ایک دوسرے سے ناراض ہونا، ایک دوسرے سے کیا دور رہنا، سب بھول جائیں گے. اگر کسی کو پتہ چلے علی کے کلام کی ہمیں اور حیدرآباد اور پوری دنیا کو کتنی ضرورت ہے، سب بھول جائیں گے، سارے بھول جائیں گے. ہمیں پورا یقین ہے علی ہی حلال مشکلات ہے. کل بھی وہی حلال مشکلات ہے، آج بھی وہی حلال مشکلات ہے، قیامت تک حلال مشکلات ہے علی. وہ مشکلات کا حل کرنے کا نسخہ علی کی نہج البلاغہ، علی کی نہج البلاغہ. اور یہی قوم کے مختلف فکروں کو نہج البلاغہ جوڑ سکتی ہے. وہ کتاب جو قوم کے مختلف فکروں کو جوڑ سکتی ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ نہج البلاغہ پر کسی کو اختلاف نہیں ہے. یہی کتاب ہمیں جوڑ سکتی ہے. ہو سکتا ہے کسی کو انقلابیوں سے دشمنی ہو یا اختلاف ہو، انقلابی لوگوں سے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں. انقلابی لوگ اکول ٹو ٹوٹل حق نہیں ہیں، انقلابی لوگوں کے یہاں بھی غلطیاں ہو سکتی. آپ میری گفتگو کے ساتھ ہاتھ اوپر کر کے سوال کر سکتے ہیں، اور سوال کرنے والا دین سے خارج نہیں ہو جائے گا، نہ آزاداری کا مخالف بنے گا، نہیں بنے گا. انقلابی لوگوں کا دل بہت بڑا ہونا چاہیے، جس طرح مولا حسین اور ان کے ساتھیوں کا دل بہت بڑا تھا. وہ دشمنوں کو بھی بات کرنے کا حق دیتے تھے، اور ان کے پاس مولا جا کے ان سے گفتگو بھی کرتے تھے. انقلابی یعنی ہر عزادار کو انقلابی ہونا چاہیے. کیوں؟ مولا حسین علیہ السلام نے جب مدینے سے نکلنے کا راز بتایا، کہا ارید الاصلاح فی امت جدی، میں اپنی امت اپنے جد کی امت میں چینجنگ، تبدیلی اور اصلاح چاہتا ہوں. لہذا ہر عزادار انقلابی ہے، ہر عزادار انقلابی ہے. اگر نہیں ہے تو انقلابی بننا ہے، اگر عزادار انقلابی نہیں ہے تو انقلابی بننا. کیوں؟ مولا حسین علیہ السلام نے جب اپنے قیام کا اور اپنی تحریک کا، اپنے انقلاب کا گول بتایا تو فرمایا ارید الاصلاح. اپنے بھائی محمد حنفی سے خطاب کر کے فرمایا، کہا
اے بھائی سنو میں کس لیے نکلا ہوں، میں ڈھونڈ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے. لوگ پھر بری طریقے سے کیا کہتے ہیں کہ یہ اپنی باتیں کہتے ہیں. بلند سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیقات میں اضافہ ہونے کے لیے تہہ دل سے بلند تر فرمایا ھذا ما اوصى بالحسین ابن علی الی اخی محمد ابن حنفیہ، یہ میری وصیت محمد حنفیہ کو ہے. اس وصیت کے ذریعے مولا حسین اپنے قیام کا مقصد اور گول بتا رہے. پہلے مولا حسین خدا کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں. جگہ جگہ مولا حسین نے توحید کا درس دیا، جگہ جگہ، یہاں تک کہ زیر خنجر تھے نا اس وقت بھی مولا حسین نے توحید کا پیغام دیا. اس لیے کہ دنیا میں حسین جیسا کوئی توحید پرست نہیں تھا. آج دنیا میں بہت سارے توحید کا کیا کلمہ پڑھتے ہیں، توحید کے نام پر دوسرے لوگوں کو کیا تکفیر اور کافر ہونے کا وہ لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، لیکن وہ سب سے بڑے مشرک ہے. وہ امریکہ کی نصرت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے ہیں. پھر اپنے جد محمد مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں. پھر فرماتے ہیں مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں کہ بھائی حسین کی مجلس میں اصلاح اور تبلیغ کی باتیں کیوں کہنا ہے. حسین کہتے کہ بھائی میری تحریک اور انقلاب اور قیام کا مقصد ہی امر بالمعروف اور تبلیغ اور لوگوں کو جگانا ہے. پتہ نہیں کیسے کیسے سوالات ایجاد کیے گئے اور لوگ مانتے بھی ہیں. کتنا کام کرنا ہمیں، کتنا ہمیں کام کرنا ہے بیداری کے لیے، کتنا ہمیں اپنی نیند کم کرنی ہے، کتنا ہمیں اپنا آرام چھوڑنا ہے، کتنے ہمیں اپنے اختلافات چھوڑنا ہے، کتنا ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑوں کو چھوڑنا ہے. مولا فرماتے ہیں اريد الاصلاح، میں چینجنگ چاہتا ہوں. تو یہ آزاداری کیوں ہے؟ تاکہ حسین کی اصلاح اور چینجنگ اور تبدیلی کا مشن عام ہو جائے، وہ ادھورا نہ ہو جائے. ہر گھر میں اصلاح، ہر گلی میں اصلاح، ہر مجلس میں اصلاح کی بات ہو، تبدیلی کی بات ہو، چینجنگ کی بات ہو. لیکن جب ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں یعنی وہی چینجنگ جو محمد مصطفیٰ کا مطمع نظر تھا، جو علی مرتضیٰ کا مطمع نظر تھا، جو حسین کربلا شہید کربلا کا مقصد تھا. ہماری آزاداری میں جب اصلاح کی بات ہوتی وہی اسی اصلاح کی بات ہوتی. اصلاح، لڑائی جھگڑا ہمیں بھول جانا ہے. تو مولا فرماتے ہیں، مولا علی علیہ السلام اپنے ساتھیوں ایک ایک کر کے یاد کرتے ہیں. کہاں ہے عمار، کہاں ہے ابن شہادتین، کہاں ہے ابن تیہان، کہاں ہے ذو الشہادتین، وَأَيْنَ النُّزَرَّاؤُهُمْ، کہاں ہے عمار جیسے اور لوگ، کہاں ہے ابن تیہان جیسے اور لوگ، کہاں ہے ذو الشہادتین خزیمہ بن ثابت جیسے اور لوگ. مولا ان کی کیا کوالٹی تھی؟ آپ ان کو یاد کر کے روتے کیوں ہیں؟ کہا الذین تعاقدوا علی المنیہ، انہوں نے میری نصرت میں جان بازی کا عہد کیا تھا. یہ منیہ مولا حسین نے بھی استعمال کیا، شب عاشور کل میں نے استعمال کیا، اور یہاں علی علیہ السلام استعمال کر رہے ہیں. پھر نوف بکالی کہتے ہیں کہ یہ کہنے کے بعد علی بہت روئے، اپنی محسن مبارک کو پکڑا، زار زار روئے. فاطال البکا، بہت دیر تک روئے، بہت دیر تک روئے. پھر فرمایا اوے، مجھے کتنی یاد آتی ہے، اوے الا اخوانی الذین تلوا القرآن فاحکموا. میرا دل کتنا بے چین ہے اپنے ان ساتھیوں کے لیے، اپنے ان قاریان قرآن کے لیے، اپنے ان حافظان قرآن کے لیے، اپنے ان قرآن کے پاسداروں کے لیے. الذین تلوا الکتاب فاحکموا، جنہوں نے جب قرآن کی تلاوت کی تو قرآن کی تلاوت کا حق ادا کیا. جنہوں نے جب قرآن کی تلاوت کی تو قرآن کی تلاوت کا حق ادا کیا، قرآن کی تلاوت کا حق ادا کیا.
یاد کیا ان لوگوں کو جو قرآن کے بارے میں علی علیہ السلام نے فرمایا تھا، ان ساتھیوں کو یاد کیا جنہوں نے علی کے فرمان کو جامع عمل پہنایا۔ نہج البلاغہ کھولیے، قرآن کے بارے میں علی کے فرمودات، قرآن کی امپورٹنس کے بارے میں علی کے فرمودات، قرآن کے انسانی زندگی میں قرآن کے رول کے بارے میں علی کے احادیث، قرآن ہماری زندگی میں قرآن کا رول کیا ہے اس کے بارے میں علی علیہ السلام کے خطبات، انسانوں کی زندگی میں، انسانوں کی مشکلات میں، انسانوں کی پریشانیوں میں، انسانوں کے ظاہری اور باطنی بیماریوں میں قرآن کا کیا رول ہے، اس رول کو علی علیہ السلام سے بہتر کسی نے کیا ادا نہیں کیا۔ کس بہترین انداز میں علی علیہ السلام نے بیان کیا قرآن کا رول۔ خطبہ نمبر 110، خطبہ نمبر 100، کل میں نے 2 خطبوں کی ریفرنس دی تھی، 182 اور 127 کی۔ 110 میں مولا قرآن کے ہماری زندگی میں قرآن کے رول کے بارے میں، اور پھر ہم جائیں گے کربلا کہ کہاں کہاں مولا حسین علیہ السلام، اگرچہ پورا قرآن یہ جو مولا علیہ السلام کا سفر تھا یہ قرآنی سفر تھا، قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کا سفر تھا، قرآنی انقلاب تھا، قرآنی اصلاح تھی، قرآنی چینجنگ تھی، قرآنی تبدیلی تھی، پھر اس کی طرف بھی ہم اشارہ کریں گے۔ خطبہ نمبر 110 میں مولا فرماتے ہیں وَتَعَلَّمُ الْقُرْآنِ، ناطق قرآن کہہ رہا ہے وَتَعَلَّمُ الْقُرْآنِ، قرآن سیکھو۔ مولا کیوں سیکھیں گے قرآن؟ 4G زمانے میں قرآن ہم سیکھیں گے، 5G زمانے میں ہم قرآن سیکھیں گے، اب تو ہمیں پڑھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں اور دیکھنے کے لیے اتنی چیزیں ہیں کہ 24 گھنٹے ہمارے لیے کم پڑتے ہیں۔ فور جی زمانے میں مولا ہم قرآن کو سیکھیں، ہمیں تو سکون ہی نہیں ملتا ہے۔ جب ہم رات کو جاگ جاتے ہیں تو ہم آپ کا قرآن نہیں اٹھاتے ہیں، جب ہم رات کو جاگ جاتے ہیں تو ہم موبائل کو کھولتے ہیں، واٹس ایپ کے میسیجز کو دیکھتے ہیں، یوٹیوب پر جاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا ٹیوب ہے وہاں جاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں سنو، ناطق قرآن کے بارے میں صرف نعرے مت لگاؤ، ناطق قرآن کی سنو۔ کیا سننا ہے؟ وَتَعَلَّمُ الْقُرْآنِ، سنو قرآن سنو۔ مولا ریزن کیا؟ فرمایا فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ، اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے دنیا میں۔ آپ کے فیس بک کے ہزاروں فرینڈز میں کوئی ایسا نہیں ہے جو قرآن سے بہتر بات کرے۔ آپ کے واٹس ایپ کے کنٹیکٹس میں کوئی ایسا دوست اور فرینڈ نہیں ہے قرآن جیسا فرینڈ جو کیا قرآن سے بہتر کوئی بات کرے۔ آپ کے ٹویٹر پر کوئی ایسا فالو کرنے والا نہیں ہے جو قرآن سے بہتر آپ کو میسج دے، قرآن سے بہتر میسج دے جتنا بہتر میسج قرآن دیتا ہے۔ کوئی نہیں ہے اس روئے زمین پر، کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کو قرآن سے بہتر میسج دے۔ قرآن سے بہتر کوئی میسنجر نہیں ہے، قرآن سے بہتر کوئی میسنجر نہیں ہے، بلکہ یہ سارے میسنجر وہ ہیں جنہوں نے ہمیں قرآن جیسے میسنجر سے کیا کیا ہے؟ دور کیا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیعوں کے لیے سب سے زیادہ، چونکہ قرآن کو قبول کرنے کے لیے جو فنڈامنٹل چیزیں ہیں وہ تو ہمیں ان پر تو ہمیں پورا یقین ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن نے ایک لفظی قرآن ہے، قرآن ناطق، ہم اہل بیت کو علی کو قرآن ناطق کہتے ہیں، اور قرآن ناطق قرآن کے بارے میں کیا اس طرح اس کی امپورٹنس بیان کر رہے ہیں۔ ہم جھومتے ہیں جب فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اور علی قرآن کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ کس کے فضائل؟ قرآن کے فضائل بیان کر رہا ہے علی۔ فرماتے ہیں قرآن سیکھو، مجلس میں قرآن کا ذکر کرو، نوح میں قرآن کا ذکر کرو، مرثیوں میں قرآن کا ذکر کرو، قلم کے ذریعے قرآن کا ذکر کرو، میڈیا کے ذریعے قرآن کا ذکر کرو، قرآن کو عام کرو۔ مولا کیوں؟ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ، اس سے بہتر کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ وَتَفَقَّهُ فِيهِ، اس میں غور و فکر کرو۔ کیوں؟ قرآن میں کیوں غور و فکر کرنا ہے؟ قرآن میں ڈیپ جاؤ، قرآن میں اپنے آنکھیں کیا
متمرکز کرو. کیوں مولا؟ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، تمہارے ان تاریک دلوں کی بہار یہی قرآن ہے. ان دلوں کو تر و تازہ رکھنا چاہتے ہو؟ بارش برسی تو یہ سارے درخت، یہ سارے پھول تر و تازہ ہو گئے، تو ہمارے ان خشک دلوں کو کون تر و تازہ کرے گا؟ ہمارے گھر کے ماحول کو کون تر و تازہ کرے گا؟ ہماری ریلیشنز کو کون تر و تازہ کرے گا؟ ہمارے رشتوں کے بگاڑ کو کون تر و تازہ کرے گا؟ ہماری سوسائٹی کو کون بہار جیسی سوسائٹی بنائے گا؟ مولا فرماتے ہیں فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، قرآن تمہارے معاشرے اور تمہاری سوسائٹی اور تمہارے گھروں کو بہاری بنائے گا. قرآن جو میں نے سرچ کیا نا، 3 جگہ مولا نے قرآن کے بارے میں فرمایا ربیع القلب، دلوں کی بہار. 3 جگہ. ایک تو خطبہ نمبر 110، خطبہ نمبر 100، اور ایک خطبہ نمبر 174، اور ایک خطبہ نمبر 198 3 جگہ پر نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام نے قرآن کے بارے میں ربیع کا ورڈ استعمال کیا، لفظ استعمال کیا، یعنی بہار، دلوں کی بہار. آپ کو پتا ہے اس وقت بہار کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ خزاں ہوتا ہے نا، ہے نا؟ پتہ نہیں یہاں موسم کتنے ہوتے ہیں؟ کشمیر میں 4 موسم ہوتے ہیں. 4 ہوتے ہیں نا. ایک موسم وہ ہے جس میں درختوں کے سارے پتے کیا پتجھڑ جس کو کہتے ہیں، پتجھڑ ہی کہتے ہیں نا آپ لوگ. لکھنؤ اور حیدرآباد میں لفظوں کی اور ادبیات کی جنگ بھی ہے نا جنگ ہے نا. ہاں نہیں، اس کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا. تو پتجھڑ جس میں درختوں کے پتے کیا گر جاتے ہیں، خزاں کا موسم. بہار، درختوں کے جو بہار کے دن ہوتے ہیں نا، انہی بہار کے دنوں میں انسانیت کے یہاں خزان کے دن ہوتے ہیں. اس وقت انسانیت کے خزان بہار کے دن نہیں ہیں، خزان کے دن ہیں. خزان کے دن ہیں. ختم ہو چکی ہے زندگیاں. جس زندگی میں قرآن نہ ہو، جس زندگی میں صلہ رحم نہ ہو، جس زندگی میں ایثار نہ ہو، جس زندگی میں فداکاری نہ ہو، جس زندگی میں ٹالرنس نہ ہو، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہ ہو، ہمارے رشتوں میں خزاں، ہمارے گھروں میں خزاں، میاں بیوی کے رشتوں میں خزاں، ماں باپ کے رشتوں میں خزاں، باپ اور بیٹے کے رشتوں میں خزاں. ہمسایہ اب جانتے ہی نہیں ہے. ماڈرن سوسائٹی میں ہم ایسے ہو گئے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے نیچے کون ہمسایہ ہے، اوپر کون ہمسایہ. اگر یہ مجلسیں بھی نہ ہوتی تو ہم جنگل بن جاتے. اس مجلس کے صدقے میں ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں. اگر ان مجلسوں کے سوشل رول کے بارے میں گفتگو کی جائے تو ایک سوشل رول جو ان مجلسوں کی عنایت ہے، صدقہ ہے، وہ یہ کہ لوگ ایک دوسرے سے کیا ملتے ہیں، نماز جمعہ میں ملتے ہیں، نماز جماعت میں ملتے ہیں. بہت سارا رول ہے ان مجالس کا جس پر گفتگو ہونی چاہیے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ بھئی یوٹیوب پر، فیس بک لائیو پر مجلس نہ دیکھا کرو، خود مجلس میں جا کے مجلس میں حاضر ہو جاؤ. آگے پیچھے رہنے والے مومنین سے گفتگو ہو جائے گی، اور اس گفتگو سے کیا تمہارے رشتے مضبوط ہو جائیں گے. وہ تمہاری پریشانی سے آشنا ہوگا، تم اس کی پریشانی سے آشنا ہو جاؤ گے، ایک دوسرے کی خیریت معلوم ہو جائے گی، اس کی سلامتی کے بارے میں تمہیں پتہ چلے گا، اس کی کامیابی کے بارے میں پتہ چلے گا. وہ تمہیں بتائے کہ میرے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے، میرا بیٹا کامیاب ہوا ہے. تو اس نا امیدی کے دنوں میں آپ کے لیے امید کی ایک خبر ہے. لیکن عام طور پر اس وقت حالت جو ہے نا پوری دنیا میں، ہماری نہیں، اس آزاداری کے صدقے میں پھر بھی ہمارے ریلیشن ٹھیک ہے. اسی کورونا میں دیکھا آپ نے، کورونا میں آپ نے دیکھا سیکنڈ ویو میں جہاں حکومتوں کا بھی کیا ستیہ ناش ہو گیا اور انہوں نے لوگوں کا بھی ستیہ ناش کیا. ہاں ہے نا. آپ نے دیکھا کتنے لوگ تھے جو اپنے باپ کا جنازہ اور اپنے باپ کی لاش کو دفنانے کے لیے اور جلانے کے لیے تیار نہیں تھے، مسلمان بھی اور ہندو بھی. اور کتنے لوگ ہیں جو ایمبولینس کو بلاتے تھے کہ لے جاؤ لے جاؤ. اور کتنے لوگ ہیں، یہ گنگا میں لاشیں نہیں بہ رہی تھی، یہ جو
جو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی تہذیب نے جو انسان کا حال بنایا، یہ اس کا جنازہ نکل رہا تھا. یہ آج کے ایجوکیشن سسٹم کا جنازہ نکل رہا تھا. وہ سسٹم بہ رہا تھا جس سسٹم نے انسان کو اتنا میٹیریلسٹ بنایا ہے کہ اپنے باپ پر رحم نہیں کھا پا رہا، اپنے ہمسایہ پر رحم نہیں کھا رہا ہے. اگرچہ بڑی کوشش ہو رہی ہے بے رحم سویلائزیشن کو عام کیا جائے تاکہ اقتدار اور حکومت کے پیاسے انسانوں کا کیا مقصد پورا ہو جائے. بے رحم سویلائزیشن، بے رحم گنڈوں کی سویلائزیشن، چوروں کی سویلائزیشن، ڈکیتوں کی سویلائزیشن، قاتلوں کی سویلائزیشن، ظالموں کی سویلائزیشن. لیکن اسی کورونا کے دور میں کچھ وہ انسان، فرشتہ نما انسان تھے جو یہ نہیں دیکھتے تھے یہ ہندو ہے یا مسلم ہے. جہاں بھی کوئی مصیبت میں گرفتار ہوتا تھا وہ اس کو نجات دینے کے لیے کیا آگے بڑھ جاتے تھے، وہ خطروں میں گر جاتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے انسانیت کتنی گر چکی ہے. مارچ بہار کی نشانی ہے، اسی مارچ میں انسانیت کا جنازہ نکل گیا، اسی مارچ میں انسانیت کا جنازہ نکل گیا. مولا فرماتے ہیں قرآن میں غور و فکر کرو. البتہ ہمارا حال بھی کچھ کم نہیں تھا. ہمارے کتنے حسینی اس کورونا کے دور میں ہندوؤں کی مدد کے لیے آگے بڑھے ہوں گے. ہمارے کتنی این جی اوز، کتنی تنظیمیں، کتنی آرگنائزیشنیں، کتنی تشکیلات ہندوؤں کو بغیر مذہب کو دیکھے ہوئے انسانیت کا ہاتھ تھامنے کے لیے آگے بڑھے ہوں گے. جو آگے بڑھے ہوں گے انہوں نے علی اور حسین کا کام کیا ہے. کیوں؟ ہم اس حسین کو ماننے والے ہیں جو قاتلوں کی پیاس اور مشکل برداشت نہیں کرتے ہیں، راستہ روکنے والوں کی مشکلات نہیں برداشت کرتے ہیں، اور ان کو اپنے لیے جو اپنے بچوں کے لیے جو پانی رکھا تھا ان کو پلاتے ہیں. تو اگر زندگی میں بہار لانی ہے، وسیم رضوی قرآن سے ڈراتا ہے لوگوں کو، اگرچہ وہ ایک پورا ایک پولیٹیکل اور کیا ہے سیاسی ایشو ہے. اس نے قرآن کو کہاں سمجھا ہے؟ ہندو لوگوں سے ہم کہتے ہیں کہ وسیم رضوی قرآن کا ریپرزینٹیو اور ترجمان نہیں ہے. قرآن کا ترجمان قرآن ناطق علی مرتضی ہے. قرآن کا ترجمان، قرآن کا انسانی سوسائٹی میں رول کیا ہے وہ وسیم رضوی جیسا خبیث و ملعون نہیں بتائے گا، وہ قرآن ناطق علی مرتضی بتائے گا. علی مرتضی بتا رہے ہیں اگر انسانی زندگی میں قرآن حاکم ہو جائے گا انسانوں کا خزان دور اور انسانوں کی زندگی میں نئی بہار آئے گی. نئی بہار آئے گی، نئی بہار آئے گی. ہماری جوانوں کی جو نا امیدیوں میں گرفتار ہو چکی، نا امیدی میں جاب نہیں مل رہی ہے، یا فلان کی سیلری زیادہ ہے میری کم ہے، ہاں فلان اپنی ذاتی مکان میں رہتا ہے میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، فلان کے پاس گاڑی ہے اور میرے پاس کیا ہے بائک ہے، فلان کے پاس بائک ہے مجھے کیا آٹو کرایہ پر لے کر پیدل جا کر سائیکل پر جا کے جانا پڑتا ہے. تو اس ٹینشن میں انسان گرفتار ہے. پھر اسی ٹینشن کی وجہ سے پھر ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتا ہے، پھر حرام، رشوت، اس طرح کے کام، دو نمبر کے کام، دھوکہ دہی کے کام، فریب کے کام کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ان کی خزاں کے دن ہیں. اگر وہ قرآن کے سائے میں آ جاتے نا تو ان کی اس نا امیدی کا سارا نا امیدی کا علاج مل جاتا. نا امیدی کا علاج کیوں؟ مولا آگے چل کر کہتے ہیں کہ تمہارے دردوں کا دوا قرآن ہے، اور جس کی دردوں کا علاج قرآن کرے اس کے یہاں کوئی درد اور کوئی مرض نہیں رہتا ہے. مولا فرماتے ہیں وَاسْتَشْفَوْا بِنُورِهِ، قرآن کے نور سے شفا حاصل کرو. فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ، قرآن دلوں کے لیے شفا ہے. دلوں کے شفا کے لیے.
یحسنوا تلاوتا، جس طرح ہم نوحہ مرثیہ لہن میں ترنم میں پڑھتے ہیں نا، اس کا ایک اثر ہوتا ہے. قرآن پڑھنے کے آداب ہمیں سکھائے گئے، قرآن پڑھنے کے آداب ہمیں سکھائے گئے. قرآن کس طرح پڑھو کہ یہ قرآن تمہارے دل پر اتر جائے، لہن قرآن پر، تلاوت قرآن پر. ورتل القرآن ترتیلا، تاکید کی گئی ہے. مولا حسین علیہ السلام اس سفر میں خیموں میں مختلف جگہوں پر قرآن پڑھ رہے تھے. ایک جگہ منزل سالبیہ پر قرآن پڑھ رہے تھے. ایک آدمی آیا، اننون انسان، جانتا نہیں تھا کنہوں نے خیمے لگائے یہاں منزل سالبیہ پر. حسین علیہ السلام کے ایک ساتھی سے پوچھا یہ خیمہ کس نے لگایا، یہ خیمہ کس نے لگایا؟ کہا فرزند زہرا، فرزند رسول حسین علیہ السلام نے کا خیمہ ہے، یہ حسین کا خیمہ ہے. اس شخص کا کہنا ہے میں قریب گیا تو میں نے دیکھا حسین کے خیمے سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. اتنی سریلی آواز میں، اتنی میٹھی آواز میں، اتنی شیرین آواز میں حسین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اور تلاوت کرتے کرتے حسین کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، اور وہ آنسو حسین علیہ السلام کے محاسن مبارکہ پر جاری ہو رہے تھے. حسین کی تلاوت سے لوگ اٹریکٹ ہو رہے تھے. حسین کی تلاوت سن کر لوگ اپنے قدموں کو بریک دے رہے تھے. حسین کی قدموں کو دیکھ، حسین کی تلاوت کو دیکھ کر لوگ اپنا سفر روک رہے تھے. ہماری مجلسوں میں قرآن اتنا ہو، ہمارے نوحوں میں قرآن کی تاکید اتنی ہو، کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ جب حسین کے خطبات میں قرآن کا ذکر ہو سکتا ہے، ہمارے نوحوں میں قرآن کا ذکر ہو، یہ نوحوں کی توہین ہے یا نوحوں کی عظمت ہے؟ جب حسین کے خطبوں میں قرآن کی تلاوت کا ذکر ہو سکتا ہے، ہماری مرثیوں میں قرآن پڑھنے، قرآن کی فضیلت کا ذکر ہو، تو اس سے مرثیوں کی ویلیو گھٹ جائے گی یا مرثیوں کی ویلیو بڑھ جائے گی؟ کیا ہوگا؟ ہماری مجلسوں میں قرآن کی تفسیر ہو، قرآن کی آیتوں کی وضاحت ہو، قرآن کی فضیلت بیان ہو، تو یہ ان مجلسوں کی ویلیو بڑھ جائے گی یا ان مجلسوں کی ویلیو کیا بڑھ جائے گی؟ نہیں، گھٹ نہیں جائے گی. جب حسین پیاسا خطبوں میں قرآن کا ذکر، بتاتا ہوں میں قرآن نے حسین نے کہاں پر، کس منزل پر قرآن کی امپورٹنس بیان کی، اس پر ہم آئیں گے. اگر آپ آنا چاہتے ہیں، اگر آپ آنا چاہتے تو بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے. آپ سب قرآن پڑھتے ہوں گے یا قرآن پڑھنا آتا ہوگا. جس استاد نے، جس ماں نے، جس باپ نے، جس بہن نے، جس عالم نے آپ کو قرآن پڑھنا سکھایا، اور مجھ حقیر طالب علم کو جس ماں نے، جس باپ نے قرآن پڑھنا سکھایا، مکتب بھیجا، درسگاہ بھیجا، وہاں اس درسگاہ میں جس استاد نے مجھے سکھایا، آپ کو سکھایا، اگر وہ سارے ہمیں قرآن سکھانے والے زندہ ہو، ان کی صحت، سلامتی اور وہ خدائی اور آسمانی سایہ ہمارے سروں پر دراز ہونے کے لیے، اگر وہ قبروں میں سو رہے، وہ ہمیں قرآن سکھانے والے، اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہو، اس مجلس سے صدقے، اس نہج البلاغہ کے صدقے، حسین کے خطبوں کے صدقے، خدا ان کو حسین اور حسین کے شہیدوں کی شفاعت نصیب فرمائے. بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے. تو لہذا مولا فرماتے قاریان قرآن کو یاد کر رہے ہیں. مولا کہاں ہیں میرے وہ قرآن خان جنہوں نے قرآن کی تلاوت کا حق ادا کیا؟ تلو قرآن و احسنوا الذین تلوا القرآن و احسنوا، جنہوں نے
رو کر مولا یہ صفات بیان کر رہے ہیں. اس سے انداز ہوتا مولا علی کے لیے یہ صفات، یہ کوالٹیز، یہ قرآن کتنا امپورٹنٹ. خطبہ نمبر 100 نہیں جو ہم جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں 182 خطبہ. بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہوگا. مجلس کے بعد وہ میرے پاس آئیں گے، ہم ان کو نہج البلاغہ دیں گے. اگر کسی نے نوٹ بھی کیا ہو تو ان کے مرحومین کو فاتحہ بھی پڑھیں گے. تو مولا فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا تِلَاوَتَهُ، اچھی طریقے سے شیرین آواز میں قرآن کی تلاوت کرو. اگر گھر میں ماں بلند آواز میں، شیرین آواز میں، میٹھی آواز میں قرآن تلاوت کرے تو بچے بسترے کو اٹھ کر ماں باپ کے ساتھ لپک جائیں گے، ہے نا. اب اس کے الٹا ہوتا ہے، ماں کھانا پکاتی ہے اور اس کے موبائل سے جو سانگ چلتا ہے نا اس کی آواز بھی کیا ہوتی ہے؟ اونچی ہوتی ہے. تو بچوں کا آٹومیٹکلی وہ بچے ڈائیورٹ ہوتے ہیں کس کی طرف؟ کہاں؟ گانے کی طرف. لیکن اگر وہاں ماں نے، اگر وہاں بہن نے، اگر وہاں کسی کی شریک حیات نے اونچی آواز میں کسی اچھے قاری قرآن کی تلاوت رکھی ہوگی. کچھ قاریوں کی قرات سن کر نان مسلم بھی رک جاتے ہیں، ویڈیوز موجود ہے. یہ اثر ہے. اسلام بہت پیاری چیز ہے، اہل بیت کی تعلیمات بہت پیاری چیز ہے. ان میٹھی زبانوں کے ذریعے پھر اہل بیت کے کلام کو آگے بڑھانا، یہ جن کو خدا نے یہ میٹھی آواز دی ہے وہ اس میٹھی آواز کے ذریعے، سریلی آواز کے ذریعے کتنی خدمت کر سکتے ہیں، دین کی کتنی خدمت کر سکتے ہیں. ایران عراق جنگ میں اسی طرح خوبصورت پیاری آواز میں نوا پڑھنے والا ایک نوا خان تھا. بلبل خمینی ان کو کہتے تھے. کیا نام تھا ان کا؟ آہنگران. آہن انعام رکھا تھا صدام نے اس کے مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے. اس کے ناؤں سے مجاہدوں کو، بسیجیوں کو، باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانے والوں کو اتنا جوش ملتا تھا. پیاری آواز کا حق یہ ہے کہ مسلمان اور مومنین متحد ہو جائے اور جو دشمن ہیں ان کے اندر خوف و لرزہ طاری ہو جائے. ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے، ہماری آوازوں سے اپنے یہاں خوف طاری ہوتا ہے اور دوسرے لوگ خوش ہو جاتے ہیں. الحمدللہ یہ آواز لوگوں کو بانٹنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، لوگوں کو جوڑنے کے لیے استعمال نہیں ہو رہی. تو مولا فرماتے ہیں خطبہ نمبر 110 میں وَأَحْسِنُوا تِلَاوَتَهُ، خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کرو. فَإِنَّهُ أَنْفَعُ الْقِصَصِ، قرآن کی جو کہانیاں ہیں، قرآن کی جو تاریخ ہے، قرآن کی جو آیت ہے، سب سے زیادہ نفع بخش کلام یہی قرآن ہے. نفع بخش کلام، نفع بخش کلام. مجھے نہیں معلوم لاسٹ ٹائم میں نے یہ کہا یا نہیں. یہ جو ہمارے سامنے شائننگ سٹار ہے نا، بس بات ختم ہو گئی، آگے نہیں بڑھوں گا، کل اس پر گفتگو کریں گے. یہ جو ہمارے سامنے شائننگ سٹار ہے نا، ہمارے دور کے شائننگ سٹار، شیعت نے ہر دور میں زمانے کو شائننگ سٹار دیے. شیعت نے ہر دور میں زمانے کو کیا دیے؟ شائننگ سٹار. بزدل دنیا کو شیعت نے بہادر دیے، ابو مہدی اور سلیمانی جیسے بہادر. دہشت گرد زمانے میں نہج البلاغہ علی اور کربلا اور مرجعیت اور رہبریت نے شیعہ نہیں، کرسچنوں اور اپنے قاتلوں کی حفاظت اور ان کو امن و سکون دینے والے سپاہی اور خدمت گزار مدافعین حرم کی شکل میں دیے، جن کو دیکھ کر کرسچن بیٹیاں سکون محسوس کرتی تھی. کرسچن بیٹیاں، ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا ہماری عفت و عصمت کے پاسبان اور محافظ آ گئے. مجھے نہیں معلوم لاسٹ ٹائم میں نے کہا یا نہیں، جب داعش کے چنگل سے سیستانی اور خامنئی کے لشکر حشد الشعبی نے ابو مہدی اور سلیمانی کی قیادت میں کرسچن اور یزدی عورتوں کو قید سے چھڑوایا، پھر ان کو گاڑی پر بٹھانا تھا، تو ان مجاہدوں نے، ان حسینی خدمت گزاروں نے، ان دنیا کی بیٹیوں کے ناموس کی، عصمت کی، عفت کی پاسبانی کرنے والوں نے ان سے یہ نہیں کہا ہاتھ میں ہاتھ دے دو اور تمہیں ہم گاڑی میں بٹھائیں گے. انہوں نے کہا نہیں، ہم علی کو ماننے والے ہیں، تمہارے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے ہیں، ہم شانیں جھکائیں گے اور تم ہماری شانوں پر قدم رکھ کر گاڑیوں پر سوار ہو جاؤ.
یہ پروانے ان پروانوں نے کہاں تربیت پائی؟ ان پروانوں نے قرآن کے سائے میں تربیت پائی. ان پروانوں نے قرآن کے سائے میں تربیت پائی. ان کی زندگی کا سیلیبس اور نصاب کیا تھا؟ جس طرح ہماری زندگی کا نصاب کیا ہے؟ یوٹیوب، فیس بک، سوشل میڈیا. ہماری زندگی کا نصاب نہیں بنا. شہید سلیمانی ایک مجلس میں گئے، فاتح کی چاروں کی مجلس میں. ان کے دوست نقل کرتے ہیں سب لوگ قرآن کا ایک ایک حصہ پڑھ رہے تھے. نوبت سلیمانی کی آئی. مدافعین حرم کا سالار اور علمدار، حرم بچانے والوں کا سالار اور علمدار، حرم بچانے والوں کا سالار اور علمدار. ہم عزاداروں کو اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا ہے، وہ اتنا بڑا دل پیدا کرنا ہے. اگر آپ کے مخالفین کی، آپ سے اختلاف نظر رکھنے والوں کی، عزا خانوں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کی بہنوں کو، ان کے گھروں کو دشمن بری نظر سے دیکھے تو ان بری نظر سے دیکھنے والے لوگوں کی آنکھ نکالنے کی طاقت آپ کے یہاں ہونی چاہیے. آپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے الحمدللہ ان کی مجلس ڈسٹرب ہوئی. عزادار وہ نہیں ہے جو کسی مجلس کے ڈسٹرب ہونے پر خوش ہو جائے. جیسا کلیجہ سلیمانی کا تھا، میں اس پر گفتگو کروں گا، کیسا کلیجہ تھا ان کا. جو سلیمانی کو نہیں مانتے تھے وہ ان کے عزا خانوں کی حفاظت کرتے تھے. سلیمانی جو سلیمانی اور سلیمانی کے رہبر کے فوٹو جلاتے تھے، سلیمانی رات کو ان عزاداروں کی حفاظت کے لیے جاگتے تھے، بیدار ہوتے تھے. کیوں؟ انہوں نے اپنی زندگی پر جو سافٹ ویئر انسٹال کیا ہوا تھا وہ قرآن تھا. ہم نے سب کچھ انسٹال کیا ہوا ہے، وہ قرآن کو ان انسٹال کیا ہوا ہے. اور ان مجلسوں کی برکت سے ہمیں قرآن اپنے ذہنوں پر، اپنی عقلوں پر، اپنی فکروں پر انسٹال کرنا ہے. اور یہ شیطانی پروگرام ان انسٹال کرنا ہے، قرآن انسٹال کرنا ہے. جب قرآن انسٹال ہو جائے گا تو آپ کا فنکشن قرآنی ہو جائے گا. آپ کا قرآنی فنکشن ہو جائے گا. تو فاتح کی مجلس میں شہید سلیمانی جب ان کی نوبت آئی، ان کی باری آئی، تو انہوں نے زبانی بغیر دیکھے ہوئے قرآن پڑھنا شروع کیا. سارے مجلس میں شرکت کرنے والوں کو پتہ چلا، اچھا یہ سلیمانی کو قرآن بھی حفظ ہے، یا قرآن کا کچھ حصہ بھی حفظ ہے. مجلس ختم ہو گئی، آپ جیسے جوانوں نے ان کا گھیرا کیا. سردار آپ اور زبانی قرآن حفظ ہے، کیسے پڑھا؟ کہاں ٹائم تھا؟ آپ تو دھماکوں میں زندگی گزارتے ہیں، آپ تو ٹینکوں کے سائے میں بسر کرتے ہیں، آپ تو ماٹل گولوں کے درمیان جیتے ہیں، آپ تو 24 گھنٹے دشمنوں کے درمیان ہوتے ہیں. آپ کو سکون کہاں ملا؟ ٹائم کہاں ملا؟ حسنوں 4G زمانے کے رہنے والے جوانوں، وہ پیار سے سب کے ساتھ بات کرتے تھے، وہ پیار سے سب سے ملتے تھے، بے پردہ عورت کے ساتھ بھی پیار سے ملتے تھے. اسی لیے پورا دنیا، پورا تہران، بے حجاب لوگ، خامنئی صاحب کو نہ ماننے والے لوگ بھی سلیمانی کے جنازے میں کیا آنسو، اٹریکشن تھی ان کے اس میں. کیوں؟ بڑا دل تھا نا. وہ کہتے ٹھیک ہے یہ بے حجاب ہے، لیکن اس بے حجاب کی حفاظت کرنا سلیمانی جیسے لوگوں کی ذمہ داری ہے. وہ مکتب رہبر کا وصیت نامہ ہے، مکتب وصیت نامہ ایک تقریر ہے، اس تقریر میں انہوں نے کہا مکتب سلیمانی کا سکول. یہ ایک الگ سکول ہے، یہ ایک سکول ہے جو مکتب خمینی سے نکلا ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو 4G زمانہ، یہ نہیں کہا، آپ سے کہہ رہا ہوں ورنہ آپ کہیں گے کہ انہوں نے یہ کہا، وہ اس طرح نہیں کہتے تھے. وہ بہت گریٹ انسان تھے، وہ صحیح میں شیعہ تھے، وہ صحیح میں ہمارے زمانے کے مالک اشتر کے نقش قدم پر چلنے والے انسان تھے. اگر میں مالک اشتر کہتا تو حیدرآباد والے میرا گریبان پکڑیں گے. کشمیر میں کہوں گا تو وہاں کوئی پریشانی نہیں. علی کی نہج البلاغہ میں یہ طاقت ہے کہ وہ ہر زمانے میں مالک اشتر جیسے انسانوں کی تربیت کیا. اگر کوئی کہے گا نہیں مالک اشتر جیسے لوگ نہیں پیدا ہو جائیں گے تو ہم کہیں گے نہیں،
آپ علی کو ایسا سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ علی کے جو بھی انسان علی کی زندگی کو، علی کی نہج البلاغہ کے، علی کے خطبات کو، علی کے کلام کو، علی کے طرز زندگی کو اپنا طرز زندگی بنائے گا، وہ اپنے زمانے کا مالک کے اشتر بننے کی صلاحیت پیدا کرے گا۔ ہمارا مکتب بھانج نہیں ہے، بھانج ہی کہتے ہیں نا، ہاں، اس میں صلاحیت ہے۔ تو سلیمانی نے کہا میں کثرت سے سفر کرتا ہوں، جہاز میں سفر کرتا ہوں، گاڑی میں سفر کرتا ہوں، آگے نہیں بیٹھتا ہوں، پیچھے بیٹھتا ہوں، قرآن کھولتا ہوں۔ اتنا قرآن پڑھا ہے سفر میں، خطروں میں، کہ بہت سارا قرآن زبانی یاد ہو گیا، تاکہ مجھ حقیر طالب علم کو پیغام دے، جب میں خطروں میں جینے والا انسان قرآن کی بہت سی آیتیں، قرآن کی بہت سوروں کو یاد کر سکتا ہے، تو حیدرآباد کے اس پرامن ماحول میں، جہاں ابھی پرامن ماحول ہے، وہ دشمنوں کی منصوبہ بندی ہے کہ یہاں بھی امن کو خراب کرے، تو حیدرآباد کے جوانوں کو یہ پیغام ملے، جب میں جنگوں میں، دھوئیں میں، ٹینکوں میں، گولوں میں، بم بلاسٹ میں قرآن یاد کر سکتا ہوں، قرآن سیکھ سکتا ہوں، قرآن کا سافٹ ویئر اپنے اوپر انسٹال کر سکتا ہوں، تو حیدرآباد کے پرسکون ماحول میں آپ کچھ ٹائم قرآن کو نہیں دے سکتے ہیں، تاکہ آپ کی زندگی میں بہار آ جائے، تاکہ آپ کی زندگی میں تاریکی ختم ہو جائے، تاکہ آپ کی زندگی کے خزان کے دن ختم ہو جائے۔ کربلا کے شہیدوں کی جن خصوصیات کو مولا حسین نے پسند کیا، وہ کیا خصوصیات تھی؟ وہ یہی خصوصیت تھی کہ ان کی زندگیوں میں قرآن تھا، ان کی زندگیوں میں قرآن تھا۔ شب عاشوراء اس بھوکے پیاسے امام نے خطبہ پڑھا، اور خطبے کا آغاز اس طرح کیا، اسنی علی اللہ احسن الثنا۔ ایک پیاسا انسان جس کے آوان و انصار پیاسے، جس کے دوست پیاسے، اور وہ خطبے کا آغاز کیسے کر رہا ہے؟ اسنی علی اللہ احسن الثنا، پالنے والے یہ پیاسا اور بھوکا حسین، جس کا خطبہ پیاسے اور بھوکے سن رہے ہیں، پالنے والے یہ پیاسا تیری بہترین حمد و ثنا بجا لا رہا۔ مولا آپ کے کیمپ میں کیا ہے، آپ کے خیمے میں کیا ہے جس کے لیے آپ خالق کی حمد و ثنا بجا لا رہے، خالق کی حمد و ثنا بجا لا رہے؟ بظاہر دنیا کی کوئی چیز آپ کے حق میں نہیں ہے، آپ کے بچوں کے اس پیاسی زبان کے لیے ایک قطرہ پانی بھی نہیں ہے، آپ کیوں خدا کی حمد و ثنا بجا لا رہے ہیں؟ تو حسین کہہ رہے ہیں کیوں نہیں حمد و ثنا بجا لاؤں گا؟ ٹھیک ہے پیاس ہے، ٹھیک ہے بھوک ہے، ٹھیک ہے بچے اللہ تش کر رہے ہیں، لیکن خدا نے اسی بھوک و پیاس میں کچھ خصوصیات دی ہے کہ اگر میں ہزاروں سال بھی بھوکا اور پیاسا رہوں، تب بھی میں بھوکا اور پیاسا خدا کی حمد و ثنا بجا لاؤں گا۔ مولا وہ کیا چیزیں ہیں؟ مولا فرماتے اسنی اللہ، یہ شب عاشور مولا حسین کا خطبہ ہے، اسنی اللہ احسن الثنا، خالق یہ پیاسا حسین تیری بہترین حمد و ثنا بجا لا رہا ہے۔ اللہم انی احمدک، پالنے والے پیاسی زبان، بھوک کی حالت میں تیری حمد و ثنا بجا لا رہا ہوں۔ مولا کس بات پر؟ اللہ ان اکرمتنا بالنبوہ، خالق تیری حمد و ثنا بجا لا رہا ہوں اس لیے کہ تو نے ہمیں اپنی نبی کے ذریعے ہمیں کرامت و بزرگی و شرف عطا کیا ہے۔ مولا بس اسی لیے کہا نہیں، اس کے علاوہ وَعَلَّمْتَنَا الْقُرْآنَ، خالق تیری بہترین حمد و ثنا۔ ہم پیاسے ہیں، ہم بھوکے ہیں، لیکن خدا تیری حمد و ثنا تو نے قرآن کی تعلیم کے ذریعے ہماری روحوں کو سیراب کیا ہے۔ خدایا کوئی شکوہ نہیں ہے بھوک و پیاس کا، خدایا حمد و ثنا اس بات کے لیے ہمارے دلوں میں قرآن ہے، ہماری روح میں قرآن ہے، ہماری فکروں میں قرآن ہے، ہمارے ساتھیوں میں قرآن ہے۔ قرآن کی وجہ سے وہ بھوکا اور پیاسا حسین خدا کی حمد و ثنا بجا لا رہا ہے، خدا کی حمد و ثنا بجا لا رہا ہے۔ اور روز عاشوراء جب حسین علیہ السلام
اپنے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے رن میں جانے کی اجازت دے رہے تھے، اور قرآنی تعلیمات، قرآنی نظام کو بچانے کے لیے جو جان باز حسین علیہ السلام کے اپنے ذمہ داریاں نبھانے کے لیے میدان میں جا رہے تھے، اور جب کوئی نہیں بچا، ایک مرتبہ حسین علیہ السلام خیموں میں آئے اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے الوداع کرنے کے لیے، اجازت لینے کے لیے۔ جب حسین علیہ السلام اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے اجازت لے کے مقتل کی طرف جانے لگے، ایک مرتبہ حسین نے محسوس کیا، ایک مرتبہ اور اس قرآن کے محسن نے محسوس کیا، ایک طرح قرآن کو نہیں، اب قرآن کے لیے اپنی زندگی نچاور کرنے والے حسین نے محسوس کیا کہ گھوڑے کے ساتھ کسی بیٹے کی بات کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ حسین گھوڑے سے اترے، دیکھا سکینہ ذوالجناح سے بات کر رہی تھی، میرے باپ کے وفادار گھوڑے، میرے بابا کو مت لے جا، ابھی تک جو بھی مقتل میں گیا کوئی واپس نہیں آیا۔ حسین نے سکینہ کو گلے سے لگایا۔ عزادارو، حسین نے وہاں پر ایک جملہ کہا، آپ سننا چاہیں سنیں۔ حسین علیہ السلام نے سکینہ سے کہا لا توری کی قلبی بدمک یا سکینہ، بیٹی یہ آنسو بہا کر میرے دل میں آگ مت لگاؤ۔ اتنی محبت تھی حسین کو بیٹی سے کہ سکینہ کا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا، اتنی محبت تھی حسین کو اپنی اولاد سے، اپنی اولاد کا رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ حسین نے سکینہ کو دلاسا دیا، مقتل کی طرف گئے۔ جب مقتل سے ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، جب یہ ذوالجناح دوبارہ مقتل کی طرف واپس آیا، پھر وہ پیاری بیٹی خیمے سے نکلی، ذوالجناح سے صرف ایک ہی سوال کیا، سوال یہ کیا، میرے باپ کے وفادار، جب میرے بابا کو مقتل کی طرف لے جا رہے تھے، میرا بابا بھوک سے تڑپ رہا تھا، پیاس سے تڑپ رہا تھا، اللہ تش کر رہا تھا، ہونٹ خشک ہو چکے تھے، ذرا ذوالجناح مجھے بتاؤ، حل سکیا ابھی ہم کتلا تشانہ، ارے میرے باپ کے وفادار گھوڑے، ذرا مجھے بتاؤ، کیا میرے باپ کے مرنے شہادت سے پہلے میرے باپ کو پانی پلایا گیا، یا وہ زہرا کو نور نظر اللہ تش کرتے ہوئے شہید کیا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے، جس قرآن کے لیے علی اور حسین بے چین تھے، پالنے والے اس قرآن کو پڑھنے اور اس قرآن کو سمجھنے اور اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے، ہماری زندگیوں میں، ہماری رشتوں میں، ہمارے ریلیشنز میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں جو تاریکیاں ہیں، پالنے والے قرآن کے ذریعے وہ تاریکی دور کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے، ہم جس خزاں میں جی رہے ہیں، قرآن کے ذریعے اس خزاں کو بہار میں تبدیل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے، ہمارے اس حیدرآباد میں اور دوسری جگہوں پر جو علماء قرآن کے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے محنت مشقت کر رہے ہیں، پالنے والے ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما۔ پالنے والے، جو قرآنی نظام ہمارے علماء نے، ہمارے مراجع نے، ہمارے رہبروں نے قائم کیا، انقلاب اسلامی اور نظام ولایت فقیہ، جس کی آواز قرآن کی آواز ہے، جس کا پیغام قرآن کا پیغام ہے، پالنے والے اس نظام کو، اس انقلاب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ پالنے والے، قرآن کے سائے میں ہمیں اپنے اختلافات کو بھائی چارگی میں تبدیل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے، اپنے مجلسوں کے ذریعے، اپنے نوحوں کے ذریعے، اپنی مرثیوں کے ذریعے قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے، جہاں جہاں قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، پالنے والے وہاں ہمیں اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے، جو ہمارے بستیوں میں جو بہنیں
جو ہمارے علماء، جو معلمین قرآن کی تعلیمات کے لیے اپنا ٹائم دے رہے ہیں، پالنے والے ان کی زندگیوں کو آباد فرما، پالنے والے ان کی دین و دنیا کو آباد فرما، پالنے والے جن شہیدوں نے قرآن کے سائے میں علی علیہ السلام کو خوش کیا، ہمارے دور کے شہیدوں نے، خاص کر شہید سلیمانی، شہید ابو مہدی، شہداء مدافعین حرم، پالنے والے ان شہیدوں کو کربلا کے شہیدوں کے ساتھ معشور فرما، پالنے والے جس ماں نے، جس باپ نے، جس استاد نے، جس بہن نے، جس بھائی نے، جس عالم نے ہمیں قرآن سے آشنا کیا، قرآن کی تلاوت سے آشنا کیا، پالنے والے اگر وہ زندہ ہے ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، ہمیں ان کی عزت و اکرام کرنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے اگر وہ جا چکے ہیں قبر میں سو رہے ہیں، پالنے والے ان کو قرآن اور محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما، پالنے والے جہاں کہیں حسین کی یاد میں مجلس برپا ہو رہی ہے یہاں یا دوسری جگہوں پر، ہمارے ان کے ساتھ اختلاف ہو یا ہماری ان کے ساتھ بنتی ہو نہ بنتی ہو، پالنے والے ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پالنے والے ہمیں قرآن کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کی توفیق عنایت فرما۔